الرحمن الرحیم سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان پر اگر غسل فرض ہو جائے، مرد پر یا عورت پر غسل فرض ہو جائے، جیسا کہ آج کل یہ سردی کا موسم چل رہا ہے، کہ اگر رات کو غسل فرض ہو جائے تو کیا وہ غسل کرنے کی بجائے تیمم کر سکتے ہیں؟ یعنی نہانے کی بجائے تیمم کر لیں، تیمم ہو سکتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یا پانی کے ساتھ نہانا ضروری ہے؟ تو آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو ایک خوبصورت طریقے سے گائیڈ کریں گے تاکہ آپ کو یہ ایک اہم مسئلہ ہے سمجھ آ جائے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیمم کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی پر غسل رات کو فرض ہو گیا ہے، چاہے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کیے، یعنی ہم بستر ہوا، یا ویسے ہی رات کو سویا تھا تو اسے اطعام ہو گیا، تو اس صورت میں سب سے یہ دیکھا جائے گا کہ پانی بھلے جتنا بھی ٹھنڈا ہو، پانی ٹھنڈا ہو، شرط یہ نہیں ہے کہ اگر پانی ٹھنڈا ہے تو ہم تیمم کر لیں۔ تیمم ایک صورت میں جائز ہے کہ جہاں پانی نہ ہو، یعنی پانی موجود نہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر پانی موجود ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تو پانی کے ساتھ ہی آپ کو غسل کرنا پڑے گا، پانی کے ساتھ ہی نہانا پڑے گا، چاہے ٹھنڈا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، اگر ہم پانی کا انتظار کرتے ہیں تو فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، ٹھنڈا پانی ہے، تو اس بارے یقیناً وہ دیکھا جائے گا کہ بیماری کی صورت میں اگر ٹھنڈے پانی کے سے نہانا ہے تو بیماری ہو جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ آپ نماز قضا ہوتی ہے تو قضا کریں، لیکن آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ اگر یعنی کہ پانی کو گرم کرنا ہے، پانی کو ابالنا ہے، آگ کے نیچے گیس نہیں ہے، اس طرح کے سارے معاملات ہیں، اگر بھی نماز قضا ہوتی ہے تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی، لیکن آپ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کا تیمم قابل قبول نہیں ہوگا۔ تیمم فقط اس حالت میں قابل قبول ہے کہ جس صورت میں پانی نہ ہو، یعنی جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ ارد گرد کہیں سے پانی نہیں ملنے والا، تو پھر تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر پانی موجود ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اب ٹھنڈے کی مد میں یہ آڑ بنا کے کہ آپ کہیں کہ ہم تیمم کر لیتے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کی نماز ہوگی اور نہ ہی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ پانی جتنا ٹھنڈا ہو، آپ بیماری کی صورت ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ کو تکلیف ہے کہ ٹھنڈے پانی سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو فالج ہوا ہے، اب وہ دوبارہ پانی کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو مزید اس کی بیماری کو، جان کو خطرہ ہے کہ بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، فالج ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ آپ کی نماز قضا ہوتی ہے تو قضا کریں اور پانی گرم کریں، گرم کرنے کے بعد غسل کریں، غسل کرنے کے بعد آپ نماز قضا ادا کریں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بیماری کی آڑ میں آپ غسل کرنا چھوڑ دیں، تیمم کر لیں، تیمم کرنے کے بعد آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو ایسا مسئلہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ مسئلہ کسی نے اپنی طرف سے نہیں بتانا ہوتا، یہ میرے آقا کا فرمان علی شان اور قرآن کی روشنی میں ہوتا ہے۔ آپ تیمم اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ پانی موجود نہ ہو، بقیہ ٹھنڈا ہے یا سردی ہے، جو بھی معاملات ہیں، تو آپ کو پانی گرم کرنا پڑے گا، آپ لیٹ کر کے قضا نماز ادا کریں۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔